تو دیکھیں جی، سب سے پہلے توحید ہے. توحید کا مطلب ہے بلیو ان ون گاڈ، یعنی ایک اللہ پہ ایمان لانا. توحید کو ایمان کی بنیاد مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ اذان، اذان کا مطلب ہے ٹو انفارم یا اناؤنس، یعنی اطلاع دینا یا اعلان کرنا. اذان از پرومیننٹ سمبل آف مسلم، یعنی مسلمانوں کا جو امتیازی یا واضح ایک نشان ہے وہ اذان ہے. اچھا، نماز جو اسائن کی گئی تھی وہ واقعہ معراج، جو کہ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں 27 رجب ہوا تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ میں سو رہے تھے. تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے. نیکسٹ ہے کہ جو واقعہ معراج ہے یہ قرآن میں کہاں پہ مینشن ہے. یہ سورۃ اسراء، یا اس کا ایک اور نام ہے بنی اسرائیل، تو یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے. اس کے علاوہ سورۃ النجم، النجم میں بھی اس کا کچھ حوالہ ملتا ہے. لیکن باقاعدہ جو سورہ سوری پارہ 15 ہے سبحان اللہ اسرا، وہ تو شروع ہی اسی سے ہوتا ہے. پہلی دو تین جو ورسز ہیں اس میں یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ معراج کرائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے کہ کہاں سے کہاں تک ٹریولنگ ہوئی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اس کے بعد اسرا کی میننگ کیا ہے؟ نائٹ جرنی. اسرا کی میننگ نائٹ جرنی ہے، یعنی رات کا سفر. معراج کا مطلب ہوتا ہے عروج، کلائمیکس. اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے، اور جو مؤذن رسول جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت بلال ہیں. یہ بہت فیمس کوشچن ہے. حضرت بلال کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، اور ان کی اتنی رسپیکٹ تھی حضرت بلال کی کہ حضرت عمر ان کو سیدنا بلال کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور سیدنا بلال کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سردار. حالانکہ حضرت جو بلال تھے وہ کیا رنگ کے تھے؟ کالے رنگ کے تھے، اور حبشہ سے تعلق رکھتے تھے. تو لوگ ان لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. نماز از ڈیرائیوڈ، یہاں پہ اس کا ورڈ آ گیا تو یہ مسٹیک ہوئی ہے. نماز از ڈیرائیوڈ فرام عربک ورڈ صلاۃ، صلاۃ سے نماز کا لفظ لیا گیا، اور صلاۃ کی میننگ ہے دعا. اس کے علاوہ دو نمازوں کا یہاں پہ ذکر ہے، نماز کسوف اور نماز خسوف. کسوف جو ہے یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سولر ایکلپس ہوتا ہے، یعنی سورج گرہن ہوتا ہے، اور نماز خسوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب لیونر ایکلپس ہوتا ہے، یعنی چاند گرہن ہوتا ہے. نماز جنازہ جسے فیونرل پریئر کہا جاتا ہے، یہ بغیر کسی سجدے، بغیر کسی رکوع، بغیر کسی تشہد، یہ کھڑے کھڑے ساری نماز ادا کی جاتی ہے. اور نماز کو پلر آف اسلام کہا گیا، یعنی نماز دین کا ستون ہے. یہ کچھ چیزیں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ تر اردو کی چیزوں سے فیملیئر ہیں. انگلش میں کچھ چیز آ جائے تو تھوڑا اسے کمبائن کرنا یا اس حساب سے سوچنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے اردو میں ٹرمز پڑھی ہوئی ہیں اس کے حساب سے بھی ساتھ ساتھ بولتا جاؤں. اس کے علاوہ نماز جو ہے یہ واحد ایلیمنٹ ہے جو مسلم اور نان مسلم کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتا ہے، یعنی مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں اگر کوئی ڈفرنس، اگر واضح ڈفرنس ہے تو وہ نماز کا ہے. باقی اور کسی سے مسلمان اور غیر مسلم کو نہیں پہچانا جا سکتا، صرف نماز ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے مسلم اور نان مسلم کو. اس کے علاوہ دو کوٹیشنز ہیں. پہلے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک کہا ہے. نماز از کولنس آف مائی آئیز، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے علاوہ نماز کو مومن کی معراج کو بھی کہا گیا ہے، کلائمیکس آف مومن. قاعدہ کیا چیز ہے؟ قاعدہ از اباؤٹ سٹنگ آفٹر 2 رکعت. جب آپ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آخر پہ جو آپ بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہا جاتا ہے. جلسہ کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم ٹیمپریریلی بیٹھتے ہیں، یعنی ایک سجدہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں 1-2 سیکنڈ کے لیے، جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. سجدہ جو ہے یہ نماز کا کلائمیکس ہے. جس طرح مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی آگے جو معراج ہے وہ سجدہ ہے. رکوع کا مطلب ہوتا ہے ٹو بو، یعنی جھکنا. نماز کے بارے میں ایک آیت ہے کہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. تو یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز جو ہے یہ کن چیزوں سے ہمیں روکتی ہے؟ تو بیڈ ڈیڈز اور ولگیرٹی، یعنی برے کاموں اور بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے. تشہد، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، قعدہ میں، تو اس کا میننگ کیا ہے؟ ٹو گیو ٹیسٹیمنی، یعنی گواہی دینا. تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا. میل شراؤڈ کفن کی بات کریں، یعنی میل کا جو کفن ہوتا ہے اس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور جو فیمیل شراؤڈ ہوتا ہے، فیمیل کفن جو ہوتا ہے اس میں 5 کپڑے ہوتے ہیں. نماز جنازہ از آلسو نون ایز فرض کفایہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرض عین ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر انڈیویجول نے وہ فرض ادا کرنا ہے اس کے بغیر. جیسے کہ نماز ہے، نماز فرض عین ہے، ہر انڈیویجول کے اوپر. روزہ ہے، یہ فرض عین ہے، ہر انڈیویجول کو فرض ہے، اس نے ادا کرنا ہے تو کام چلتا ہے، ادروائز وہ. لیکن فرض کفایہ کا مطلب ہے
کہ کلیکٹیو یہ ایک عبادت ہے کہ اگر چند لوگ مل کے ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے، کوئی بھی ادا کرے پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ ذمہ دار کہلاتے ہیں۔ نماز جنازت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بستی کے چند لوگ مل کے اگر ادا کر لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سارے کے سارے ہی مجرم ہیں، سارے کے سارے ہی گناہگار۔ یہ فرض عین اور فرض کفایہ میں نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر جو ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں جو کہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد مزید 3 تکبیریں اور ہوتی ہیں۔ دوسری تکبیر جو ہے وہ ثنا کے لیے ہوتی ہے، تیسری تکبیر جو ہے وہ درود کے لیے ہوتی ہے، اور چوتھی تکبیر جو ہے وہ تیسری سوری پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، دوسری تکبیر جو ہے وہ ثنا کے لیے ہے، اور تیسری تکبیر جو ہے وہ درود کے لیے ہے، اور اس کے بعد دعائے مغفرت ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 تکبیریں ہیں۔ ڈیڈ باڈی کو ہمیشہ امام کے سامنے رکھا جاتا ہے نماز جنازہ میں، اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے میت ہے امام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ایلیمنٹس ہیں اسلام کے، جو کہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ حج 5th ایلیمنٹ ہے، اور حج عربک ورڈ سے لیا گیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینٹ، ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ عازمین حج وہ لوگ جو حج کے لیے ٹریول کرتے ہیں، یعنی حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں عازمین حج کہا جاتا ہے۔ اور حج جو ہے یہ 12ویں اسلامی مہینے یعنی ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے، اور حج کا جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ 10 ذی الحج کو دیا جاتا ہے، اور جو عید الاضحیٰ ہے یہ 11 ذی الحج کو سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں صرف اور صرف ایک حج ادا کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور وہ اس وقت 10 ہجری تھا، اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے 1,24,000۔ اس کو آسانی سے اس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے کہ جتنے نبیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں پیغمبر دنیا میں 1,24,000، اتنے ہی کمپینین اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ مناسک حج سے مراد وہ تمام عبادات ہیں جو 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک حاجی کرتے ہیں، اور یہ 8 ذی الحج سے حج کی عبادات شروع ہو جاتی ہیں اور 12 ذی الحج تک یعنی 5 دن یہ جاری رہتی ہیں۔ ان تمام عبادات کو کلیکٹیولی مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا انسان جو کہ قابل استطاعت ہے اس پہ زندگی میں ایک حج لازمی فرض ہے۔ حج کا خطبہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے، اور قربانی جو ادا کی جاتی ہے وہ مینا کے مقام پہ کی جاتی ہے۔ رمی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں حاجی سٹون فال کرتے ہیں، یعنی کنکر مارتے ہیں ڈمی شیطان پہ، یعنی شیطان کی ایک وہاں پہ ڈمی بنائی گئی ہے، اس کے اوپر کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مینا کے مقام پہ ہوتا ہے، یعنی قربانی بھی مینا کے مقام پہ ہی ہے، اور کنکریاں مارنے والا کام جو ہے وہ بھی مینا کے مقام پہ ہے۔ ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا مسلمز اور نان مسلم یعنی کفار کے درمیان، 6 ہجری کو یہ ہوا تھا۔ ایکچولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کے ساتھ حج کی غرض سے آئے تھے، لیکن کفار نے انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو لہٰذا آپ کو اپنے کمپینین سمیت مکے سے پہلے ہی ایک جگہ پہ، حدیبیہ جگہ کا نام تھا، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا، کیونکہ کفار نے آپ کو روک دیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں حج کے لیے، لہٰذا آپ کو مجبوراً حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کرنا پڑا۔ تو پھر آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا اپنا ایمبیسڈر بنا کے، سفیر بنا کے، کہ جائیں آپ قریش کو سمجھائیں، کفار مکہ کو سمجھائیں کہ ہم آپ سے جنگ لڑنے نہیں آئے بلکہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی تلواریں اور کوئی ایسا جنگی سامان نہیں ہے کہ آپ کو ہم نقصان پہنچائیں، ہم صرف اور صرف حج کی نیت سے آئے ہیں۔ لیکن کفار مکہ کو یہ اطلاع ہوئی تھی، انہیں کسی نے یہ افواہ پھیلائی تھی ان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جنگ کی غرض سے آئے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے انہوں نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کرنا پڑا۔ تو حضرت عثمان جب گئے کفار کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس غرض سے نہیں آئے کہ ہم آپ کو ماریں، قتل کریں یا آپ کے ساتھ جنگ کریں، تو اسی دوران وہاں سے کسی نے افواہ یہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ افواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے پھر اپنے تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ موجود تھے ان سے آپ نے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا، شہادت کا بدلہ لیں گے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تمام صحابیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ ہم حضرت عثمان کی قتل کا بدلہ لیں گے، اس کو بیعت رضوان یا بیعت شجرہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی، کیکر کا درخت تھا۔
لیکن یہ بعد میں پھر غلط ثابت ہوا کیونکہ حضرت عثمان تو خیر وفیت سے واپس آ گئے. تو بعد میں پھر کفار کی طرف سے ایمبیسڈر آیا سہیل ابن عمرو. سہیل ابن عمرو یہ کفار کی طرف سے ایمبیسڈر آیا اور اس نے کچھ شرائط رکھی کہ ان شرائط کے تحت آپ نیکسٹ ٹائم حج کو آ سکتے ہیں، لیکن اس سال آپ حج ادا نہیں کریں گے، اس سال آپ کو بغیر حج ادا کیے ہی واپس جانا پڑے گا. تو وہ کافی شرائط تھیں. لیکن اچھا، دیر آر 4 کلازز آف ٹریٹی آف حدیبیہ. 4 کلازز کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 کلازز تھیں، 4 شقیں تھیں. ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ تھا کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی کافر مدینہ آتا ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا. دوسرا یہ تھا کہ 10 سال تک دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ بھی پوائنٹ تھا کہ دونوں جو پارٹیز ہیں مسلم اور کفار ان کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور ایک اور بات تھی کہ نیکسٹ ایئر سے وہ حج کر سکتے ہیں، یعنی مسلم مدینہ سے حج کرنے مکہ آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ 3 دن قیام کریں گے، اس کے بعد وہ واپس چلے جایا کریں گے. تو یہ کچھ انپورٹنٹ کلازز تھیں جو میں نے ڈسکس کر دی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کے نام، تو جن میں سے پہلا خط تھا لیٹر ٹو ہرکل. یہ کیسر روم یعنی کہ روم کا بادشاہ، روم کے بادشاہ کا نام تھا ہرکل. تو اس کو پہلا لیٹر بھیجا تھا، اور بھیجا کس کے نام تھا، کس کے ہاتھ تھا؟ حضرت داہیہ کلبی. داہیہ کلبی کے ہاتھ یہ لیٹر بھیجا گیا تھا ہرکل کو، جو کہ روم کا کیسر تھا، کیسر روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے. اچھا، اس نے ویسے تو اس نے دل سے یہ بات تسلیم کر لی تھی ہرکل نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ٹرو میسنجر آف اللہ ہیں، لیکن لوگوں کے ڈر سے اس نے اوپنلی اعلان نہ کر سکا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتا ہوں. اس کے بعد جو لیٹر لکھا گیا تھا وہ خسرو پرویز کو لکھا گیا تھا، اور یہ کسرا ایران یعنی ایران کا یہ بادشاہ تھا خسرو پرویز. تو یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ یہ لیٹر بھیجا گیا تھا، اور اس نے یہ لیٹر پھاڑ دیا. خسرو پرویز نے وہ لیٹر پھاڑ دیا اور اسلام قبول اس نے نہیں کیا. بعد میں اس کا جو اپنا بیٹا تھا شیرویہ، شیرویہ نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا، یعنی خسرو پرویز کو. نیکسٹ جو لیٹر لکھا تھا وہ اسحما، اسحما یعنی کہ نجاشی. تو یہ حبش کا بادشاہ تھا، حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، لیکن اس کا نام تھا اسحما. جس طرح فرعون ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو ہی فرعون کہا جاتا ہے، لیکن ہم جس فرعون کو اسپیسیفکلی جانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا بادشاہ. تو یہ اپنے علاقے کا ایک اسپیسیفک نیم ہوتا ہے. تو حبش کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام نجاشی ہوتا تھا، لیکن اس کا اپنا ایک پرسنل نام بھی ہوتا تھا، جس طرح یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسامہ. تو یہ جو لیٹر بھیجا گیا تھا یہ حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے ہاتھ بھیجا گیا تھا. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ 8 ہجری میں فوت ہو گئے. اس کے بعد مکوکس کے نام خط لکھا گیا، اسے والی مصر کہا جاتا ہے، یعنی مصر کا بادشاہ. مصر جو کہ ایجپٹ، یعنی آج کل ہم ایجپٹ پڑھتے ہیں، تو وہ کیسر روم جو کہ ہم نے پہلے سب سے پہلے پڑھا تھا، کیسر روم کے انڈر تھا وہ. مصر جو تھا وہ کیسر روم کے انڈر تھا، اور یہ مکوکس جو ہے یہ گورنر تھا مصر کا. اس کو ہرکل نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. اور یہ لیٹر بھیجا گیا تھا حاطب بن ابی بلتا کے ہاتھ میں، حاطب بن ابی بلتا کے ہاتھ میں یہ لیٹر بھیجا گیا تھا. انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی اس سفیر کو، اور سفید کھچر اور ایک کنیز ماریا یہ گفٹ کی تھی. اور ان کنیز ماریا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. نیکسٹ غزوہ خیبر کے بارے میں. تو جو ورلڈ خیبر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، فورٹ. تو جو یہودی تھے جوش، ان کے مدینہ سے 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب انہوں نے بہت زیادہ قلعے بنائے ہوئے تھے، جنگی قلعے بنائے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے جنگ کے لیے 7 ہجری کو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم بلکہ 7 ہجری کو نکلے تھے، اور آپ کے ساتھ 1400 کمپینین تھے، 1400 صحابہ تھے، جن میں سے صرف 300 کے پاس سواری تھی، باقی 1100 جو تھے وہ بغیر سواری کے تھے. تو خیبر میں 6 سٹرانگ ان کے یعنی 6 مضبوط قلعے موجود تھے، اور یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 واریئرز یعنی جنگجو وہ خیبر کے مقام پہ موجود تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ مرحب جو کہ بہت ہی مشہور جنگجو تھا وہ وہاں موجود تھا، اور اس کے پاس جو قلعہ تھا وہ کموس تھا، یعنی قلعہ کموس کا جو کمانڈر تھا وہ مرحب تھا. جیوز اپنا جو سامان تھے جنگی سامان وہ کہاں اکٹھا کرتے تھے؟ نعم قلعے میں. قلعے کا نام ہے نعم، جی اردو میں آپ یوں لکھیں گے نعم. تو سب سے پہلا جو قلعہ فتح کیا گیا تھا وہ نعم قلعہ ہی فتح کیا گیا تھا.
किला कमूस जिसका कमांडर हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, मरहब के अंडर था, वो मुसलसल 20 दिन फाइट के बावजूद भी फतह नहीं हो रहा था। मुख्तलिफ कमांडर मुस्लिम की तरफ भेजे जाते थे लेकिन नाकामी हो रही थी। 20 दिन तक किला कमूस मरहब के अंडर जो किला था वो फतह नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार नबी वसल्लम ने हजरत अली को कमान दी कि आप जाएं और किला कमूस को फतह करने के लिए आप जंग करें। लेकिन आप उस वक्त आंखों की बीमारी में मुब्तला थे, तो आपकी आंखों पे नबी वसल्लम ने अपना सलाइवा यानी अपनी लुआब, अपना थूक जो है वो लगाया, और आपकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो गई, और आपने वो किला जो है वो फतह कर लिया, किला कमूस फतह कर लिया, और मरहब जो कि उस किले का कमांडर था उसको एक ही बार में कत्ल कर दिया। और नेक्स्ट जो ईयर था यानी 7 हिजरी में चूंकि गजवा खैबर हुआ, तो अगली हिजरी जो है वो 8वीं हिजरी बनती है, तो 8वीं हिजरी में फिर फतह मक्का भी हो गया।